الحمد لله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصمد نصلي ونسلم على من اسمه أحمد الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله. جمعۃ المبارک کی گزشتہ دو نشستوں میں حج بیت اللہ کی اہمیت، فرضیت اور اس کے بعض مسائل ذکر کیے گئے. یہ جاری مہینہ اسلامی مہینوں میں ذوالقعدہ کا مہینہ کہلاتا ہے اور یہ ماہ مقدس ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ نے قرآن مقدس میں عزت، عظمت اور حرمت والے قرار دیے. فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد اور گنتی فرمایا 12 مقرر ہے کہ اس نے سال کے 12 مہینے منتخب کیے ہیں. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینوں کو بڑی عظمت اور حرمت سے نوازا ہے. وہ 4 مہینے ان میں سے 3 یہ مسلسل ہیں، پے در پے ہیں. پہلا مہینہ یہی جو شروع ہو چکا ہے ذوالقعدہ کا مہینہ. دوسرا مہینہ ہے اس کے بعد آنے والا حج والا مہینہ ذوالحج. اور تیسرا مہینہ ہے اس سے اگلا مہینہ محرم الحرام کا. یہ 3 مہینے مسلسل ہیں. اور چوتھا مہینہ رجب کا وہ ان سے الگ ہے اور جدا ہے. ان 4 مہینوں کو فرمایا منہا 4 حرم. ان 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت اور عظمت سے نوازا ہے. تو ان میں سے ایک یہ مہینہ ذوالقعدہ کا، یہ بھی عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے. لفظ حرمت یہ احترام سے ہے.
عظمت والا، عزت اور احترام والا مہینہ۔ جو ہی ذوالقعدہ کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اہل اسلام دین اسلام کی دو عظیم و شان عبادتیں اور شعار، ان کی طرف ان کی توجہات اور ان کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں۔ ایک حج کی عبادت جس کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں کہ یہ حج کے مہینوں میں سے بھی ایک مہینہ ہے، اس کی تیاری کا، روانگی کا۔ تو ایک یہ عظیم و شان عبادت حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج کرنا، ایک تو اس کی تیاری اور اہل اسلام کی اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور دوسری عبادت ہے قربانی، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کو خرید کر کے ذبح کرنا، فدا اور قربان کرنا۔ تو یہ قربانی بھی ایک عظیم و شان عبادت اور اسلام کا شعار ہے۔ اگر ان دونوں عبادتوں پہ غور کیا جائے تو ان کا اکثر اور بیشتر حصہ اس کا تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ حج کے احکام دیکھیں، ارکان اور مناسک دیکھیں، قربانی کی عبادت پہ غور اور نظر کریں تو اس میں اکثر و بیشتر احکامات اور یہ ادائیں حضرت ابراہیم اور ان کے اہل خانہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور قرآن مقدس نے بھی اسی بات کو ذکر کیا کہ اللہ نے جس طرح قرآن مقدس کے نزول کے ساتھ ہی پہلی تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا، تورات تھی، زبور، انجیل، دیگر صحائف، آسمانی کتابیں، لیکن قرآن کا سورج طلوع ہوتا گیا تو پہلی تمام آسمانی کتابیں یوں اپنا دامن سمیٹنے پہ مجبور ہو گئیں، یوں غروب ہوتی چلی گئیں، منسوخ اور متروک ہو گئیں، جیسے صبح کا سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھ کر رات کے ستارے اپنا دامن سمیٹنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ۔ سورۃ الواقعہ 27واں پارہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، میں اللہ کو قسم ہے ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی، جہاں ستارے گرتے ہیں، جھڑتے اور غروب ہوتے ہیں، فرمایا ان جگہوں اور مواقع، مقامات کی میں اللہ کو قسم ہے، اور ساتھ ہی فرمایا اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، معمولی قسم نہیں جو میں اللہ نے اٹھائی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن مقدس بہت بڑی عزت اور عظمت والی کتاب اور قرآن ہے۔ مفسرین نے یہاں پر بحث کی ہے، ادھر اللہ کریم ستاروں کے گرنے اور جھڑنے کے مقامات کی قسم اٹھاتا ہے، ادھر فرماتا ہے قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ آخر اس میں جوڑ کیا ہے، ربط کیا ہے؟ قرآن کو عظمت والا کہنا ہی تھا تو ستاروں کے گرنے اور جھڑنے کے مقامات کی قسم اٹھانے کا کیا معنی تھا؟ ان کی قسم اٹھائی تو ساتھ ہی قرآن کی عزت کی بات کرنے کا مقصد اور محل کیا تھا؟ مفسرین اس پر بحث کرتے ہیں۔ علامہ عثمانی نے تفسیر عثمانی جو ایک اردو میں عام فہم تفسیر ہے، اس کے حاشیے پر بہت خوبصورت بات ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ستارے جب گرتے ہیں، جہاں گرتے ہیں اس پہ غور اور نظر کر کے دیکھو
رات کو ستارے آسمان دنیا پر جگمگا رہے ہوتے ہیں، اپنی آن بان شان کے ساتھ روشنی مہیا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی مشرق کے افق پر وہ آ کر کے سورج کی سفیدی پھیلنا شروع ہوتی ہے، وہ سفیدی وہ آ کر سورج کے طلوع ہونے کا پتہ دیتی ہے کہ پیچھے سورج طلوع ہونے والا ہے۔ جو ہی سورج کی تمہید اور سورج کی ابتدا اور آمد شروع ہوتی ہے، ستارے گرنا اور جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب سورج طلوع ہونے والا ہے، اب ہمارے ٹھہرنے اور باقی رہنے کی نہ کوئی جگہ اور گنجائش ہے، نہ ضرورت باقی ہے۔ اللہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں، جب تک قرآن کریم اس کا سورج طلوع یعنی اس کا نزول شروع نہیں ہوا تھا، تب تک تورات کا ستارہ بھی جگمگا رہا تھا، انجیل کا ستارہ بھی جگمگا رہا تھا، زبور بھی اپنے شباب پر تھی، دیگر انبیاء کے صحائف وہ بھی اپنی شان کے ساتھ کائنات کے اندر موجود تھے۔ جو ہی قرآن کا سورج طلوع ہوتا گیا تو یہ سب ستارے جڑنے اور گرنے شروع ہو گئے کہ اب قرآن مقدس کا نزول شروع ہو گیا، اب کسی اس کے مقابل عرشی فرشی کتاب کی ضرورت، اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اب جو بھی کائنات کی کتاب ہوگی قرآن والے سورج کے تابع ہو کر کے تو آ سکتی ہے، قرآن کے مد مقابل آ سکتی نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، نہ کسی اور پیغمبر پہ اترنے والا صحیفہ، نہ کوئی تاریخ کی کتاب، نہ کسی بزرگ کی کتاب، نہ کسی مفتی کی لکھت اور اس کا دیا ہوا فتویٰ، بڑے سے بڑے کی بات کیوں نہ ہو، قرآن کی کسوٹی پر اسے تولا جائے گا، جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ قرآن تصدیق کرے گا تو سر آنکھوں پہ، اگر قرآن تصدیق نہ کرے اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑا جا سکتا؟ قرآن کے مقابل کوئی کائنات کی کتاب کا سکہ نہیں چل سکتا۔ تو اس کے نزول سے پہلی کتابیں کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی، قابل عمل نہ رہی، متروک ہو گئی، اب ان کی تعلیمات نہیں چل سکتی۔ بالکل اسی طرح جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج عطا کیا، تو آپ کی آمد بعثت سے نبوت کے اس آخری سورج کے طلوع ہونے سے تمام پہلے پیغمبروں کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، ان کی تعلیمات متروک ہو گئیں۔ جیسے علمی دنیا میں قرآن مقدس کے نزول کے بعد کسی کتاب کا سکہ نہیں چل سکتا، اسی طرح عملی دنیا میں پیارے پیغمبر کی بعثت کے بعد آپ کی سیرت و سنت، آپ کے اسوہ حسنہ کے مد مقابل کسی بڑے سے بڑے بزرگ، وہ تو رہا اپنی جگہ، پہلے نبیوں میں سے بھی کسی نبی کی تعلیم اور طریقہ چل سکتا؟ اس نقطے کو سمجھو۔ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج اکثر لوگ گمراہی میں جا رہے ہیں۔ در حقیقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ گمراہی کی دلدل میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ آپ کی جو اللہ نے شان اور عظمت مقرر کی ہے، اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو کبھی بھی انسان بدعت اور رسم اختیار نہیں کر سکتا۔ کبھی آپ کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے، آپ کی سیرت و سنت کے ہوتے ہوئے آدمی کسی دوسری تہذیب، اس کے کلچر، ان کی ثقافت کو فالو نہیں کر سکتا۔ یہ کرتا تب ہے کہ اس کے دل میں اپنے محبوب کی عظمت موجود نہیں ہے۔ آپ کی عظمت کا یہ بنیادی نقطہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کامل ہیں، کامل ہیں کہ نہیں؟ آپ کا اسوہ حسنہ وہ سب سے حسنہ بہترین ہے،
آپ سے خوبصورت زندگی کائنات میں کسی نے پیش نہیں کی، نہ کسی نے بسر کی ہے۔ آپ کی سنت، آپ کی تعلیمات اس انسانیت کے دور کے لیے وہ دونوں جہانوں کی سعادت کی ضمانت ہے۔ جب یہ عزت، مقام اور عظمت دل میں ہوگی، پھر موقع خوشی کا ہو، غمی کا ہو، انفرادی زندگی کے معاملات ہوں، اجتماعی زندگی کے معاملات ہوں، سفر ہو، حضر ہو، کوئی بھی موقع اور مرحلہ ہو، کبھی بھی آدمی اپنے محبوب کی تعلیمات، سیرت اور سنت کو چھوڑ کر وہ بدعت کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ کرتا تب ہے نہ محبوب کی عظمت کو سمجھا ہے، نہ محبوب کی سنت کی عظمت کو سمجھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی عظمت کا یہ بنیادی نقطہ ہے کہ آپ کی بعثت پر پہلی تمام شریعتیں کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی سیرت اور سنت چل سکتی نہیں ہے۔ کسی اور پیغمبر کی تعلیمات وہ نہیں چل سکتی۔ عمل ہوگا، آپ کی اتباع میں ہوگا، آپ کی سیرت اور سنت کو اپنانے میں نجات ہوگی۔ اسی بات کو فرمایا جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ تورات کے کہیں سے چند اوراق مل گئے، مشہور حدیث ہے، صرف اشارہ کروں گا، انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ پہ اترنے والی کتاب تورات، اس کے چند اوراق صفحات مل گئے ہیں، آ کر کے نبی علیہ السلام کو پڑھ کر کے سناؤں، آپ خوش ہوں گے۔ حضرت موسیٰ پہ اترنے والی رب کی کتاب تورات عمر میرے سامنے پڑھنے لگا ہے، اسی ذوق کے ساتھ آیا، آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صدیق اکبر نے جو نظریں اٹھا کے دیکھا، محبوب کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو چکا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم سے عرض کیا، اے عمر بن خطاب، تورات پڑھتے چلے جا رہے ہو اور دیکھتے نہیں ہو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی حالت کس طرح بدل چکی ہے۔ حضرت عمر نے جو دیکھا تو فوراً گھٹنوں کے بل گر گئے، سمجھ گئے آپ کو اس پہ غصہ، ناگواری محسوس فرما رہے ہیں، اور دو زانوں بیٹھ کر عرض کرتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، دین کے دین اسلام ہونے پر راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور آخر الزمان پیغمبر ہونے پر راضی اور مطمئن ہوں، اور قرآن کے کتاب ہدا ہونے پر مطمئن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بار بار تکرار کے ساتھ الفاظ، کلمات حضرت عمر پڑھتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی طبیعت مقدس اعتدال پہ آئی۔ آپ نے فرمایا، فاروق اعظم بس کرو، تیرے کلمات پڑھنا قبول ہو گئے، لیکن ایک فرمایا جملہ سنو، آپ تو اس تورات کتاب کو پڑھنے لگے تھے جو حضرت موسیٰ پہ اتری ہے، اس جملے کو سمجھنا، اس کتاب کو پڑھ رہے تھے جو حضرت موسیٰ پہ اتری، نازل ہوئی۔ اگر وہ صاحب کتاب خود حضرت موسیٰ بھی آ جاتے، آ سکتے نہیں، وفات پا گئے، زمانہ ان کا گزر گیا، مثال کے ساتھ سمجھایا۔ اگر لو بادہ علیکم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اچانک آ جائے اور تم وَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَزَلَلْتُمْ عَنِ الْهُدَىٰ، تم میری طرف دیکھنا، توجہ کرنا چھوڑ دو، آنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ کے پیچھے چل پڑو تو ایسے گمراہ ہو جاؤ گے کہ پھر ہدایت کے راستے پہ آنا ممکن نہیں رہے۔ کہ میری بعثت اور آمد کے بعد حضرت موسیٰ کی اتباع کرنے، ان کے پیچھے چلنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بنیادی نقطہ ہے کہ آپ کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ کی اتباع کرنے کی بھی اجازت ہے۔ ذرا معاشرے میں اتر آئیے،
معاشرے میں اتر آئیے، آج معاشرے میں پوچھئے اس کلمہ پڑھنے والے سے، یہ بدعت کیوں کی، یہ رسم کیوں کی، یہ فلاں خلاف شرع کام کیوں کیا؟ میرے باپ دادا یوں کرتے تھے، میری نانی تھے، میری دادی یوں کرتی تھی۔ میرا دوست، یہ بنیادی فقدان اسی بات کا ہے کہ محبوب کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ جہاں میرے پیغمبر کے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ کی اتباع ممکن نہیں، وہاں میرا اور آپ کا مرشد، میرا اور آپ کا باپ دادا، میرے اور آپ کے بڑے، ان کا طریقہ بھی چل سکتا، ان کا طریقہ بھی نہیں چل سکتا۔ خوشی کا موقع دیکھو، شادی بیاہ کا، تو اکثر ہندوانہ رسومات اکثر ہندوؤں سے لیا گیا۔ ہمارا خوشی کا پورا کلچر اور طور طریقہ، اور خوشی کے ساتھ ساتھ غمی کا حال دیکھو، فوتگی کا مقام دیکھو، تو تمام تر بدعات، رسومات، بعض ہندوانہ، بعض دیکھا دیکھی میں، اور اسلام کے اندر کلمہ پڑھنے کے باوجود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، آپ کی مقدس سیرت و سنت کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن عظمت کا عالم یہ ہے کہ جیسے قرآن کے آگے پر پہلی کتابیں منسوخ ہو گئی، میرے محبوب کی بعثت پر تمام پہلی شریعتیں کیا ہو گئی؟ لیکن سمجھنا بات کو، انبیاء کی جماعت میں ایک پیغمبر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو سبق کی بات کہنا چاہ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں وہ عظیم الشان اللہ کا پیغمبر ہے۔ ان کی بھی باقی شریعت تو منسوخ ہو گئی، لیکن دو چیزوں کو رب نے باقی رکھا۔ کتنی چیزوں کو؟ ایک کا نام ہے ملت، دوسری کا نام ہے سنت۔ آج پہلا ملت کا سبق ہے تو تمہیدی چند باتیں سمجھ لیں۔ حضرت ابراہیم کی دو چیزوں کو منسوخ نہیں کیا گیا، ملت ابراہیم کو بھی باقی رکھا، اور باقی بھی اس انداز میں رکھا کہ صرف باقی نہیں، حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع کرنے کا خود نبی علیہ السلام کو حکم دیا۔ 14واں پارہ سورۃ النحل، اس کا آخری رکوع ہے، اور مقامات بھی ہیں۔ فرمایا فَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اتبع امر ہے، وجوب پہ دلالت کر رہا ہے، آپ پر بھی واجب اور لازم ہے کہ میرے ابراہیم پیغمبر کی ملت کی اتباع کرو۔ اور چوتھے پارہ کے پہلے رکوع پہلے صفحہ میں آپ کی امت کو حکم دیا، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، آپ کی امت کو بھی پابند کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع اور پیروی کرو۔ تو حضرت ابراہیم کی ملت کو منسوخ نہیں کیا گیا، اس کو باقی رکھا، اس کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ اور دوسری چیز ہے حضرت ابراہیم کی سنت۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی سنت۔ حدیث میں ہے جب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا قربانیاں کرو، اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کو قربان کرو، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے قربانی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ صحابہ نے کیا کیا؟ پوچھا۔ اس نقطے پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا قربانیاں کرو، یہ قربانی والی عبادت بجا لاؤ۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا ہمیں حکم کیوں دیا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے کرنے پر اجر کیا ہے؟ تو کیا نقطہ سمجھ آیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عبادت سمجھ کے کیا کرتے تھے، بے سمجھے میں عبادت نہیں کرتے تھے، عبادت سمجھ کر۔ آج ہمارا بھی یہ المیہ ہے کہ مسلمان عبادت تو کرتا ہے پر اس کو سمجھتا کوئی نہیں ہے، اس کا اتا پتا کوئی نہیں ہے۔
دیکھا دیکھی میں لکیر کا فقیر بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہی عبادت دراصل عبادت ہے اور قابل قدر ہے جو عبادت سیکھ سمجھ کر کی جائے۔ ہم یہی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے معنی کی پتہ نہیں، نماز میں پڑھے جانے والے الفاظ کے معنی مفہوم کا ہی پتہ نہیں، پھر نماز میں دل کیسے لگے گا، خشوع خضوع کیسے پیدا ہوگا، سجدے میں لذت کیسے آئے گی جب سجدے کی حقیقت اور عظمت کا پتہ ہی نہیں۔ ہمارے لیے المیہ یہی ہے، ہم عمل عبادت کرتے ہیں لیکن جہالت میں، لا علمی میں اور بے سمجھے ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت دراصل وہ عبادت ہے جو سمجھ کر کی جائے، اللہ کے ہاں اسی عبادت کی قدر ہے۔ صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو بھی اللہ نے باقی رکھا، اس کو بھی منسوخ نہیں کیا، باقی رکھا۔ صحابہ پوچھتے ہیں ہمارے لیے کیا ہوگا، ہمیں کیا اجر ملے گا؟ فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی۔ کیا مانا؟ اللہ قربانی کے جانور کے بال گنے گا، بکرے کے وجود پر جسم پر کتنے بال ہیں، بیل کے جسم پر کتنے بال ہیں، پھر ایک کے بدلے ایک نیکی اتنی گن کے دی جائے گی؟ یہ کثرت سے کنایا ہے، تفصیلاً یہ حدیث آئے گی اپنے مقام پر، صرف ایک جملہ یہ کثرت سے کنایا۔ جس طرح قربانی کے جانور کے جسم کے بال ان گنت ہیں، شماری نہیں کیے جا سکتے، اسی طرح قربانی جو ایماندار اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اسے بھی اللہ اتنا اجر اور نیکیاں عطا کرتا ہے جو احاطہ شمار میں نہیں آیا کرتا، ان گنت بے شمار نیکیاں عطا کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کثرت سے کنایا۔ تو ان دو چیزوں کو باقی رکھا، حضرت ابراہیم کی ملت کو بھی، حضرت ابراہیم کی سنت کو بھی، لیکن فرق ذہن میں رکھیں، ملت کا تعلق باطن سے ہے، سنت کا تعلق ظاہر سے ہے۔ ملت کا تعلق، بات مشکل تو نہیں ہو رہی، ملت کا تعلق باطن سے ہے، اندر سے، اور سنت کا تعلق ظاہر سے ہے۔ ملت نام ہے عقیدے کا، ایمان کا، وہ اندر اور باطن میں ہوتا ہے، سنت نام ہے عمل کا، عمل ظاہر ہوتا ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ پہلے عمل ہے یا پہلے عقیدہ ہے؟ پہلے ایمان یا عبادت؟ سوچ لو۔ آج کل تو بعض پارٹیاں وہ بھی ہیں جن کا پورے کا پورا دین اور مذہب شروع ہی عمل سے ہوتا ہے، پھر ختم ہی مڑ کے عمل پہ ہی ہو جاتا ہے۔ ایمان اور عقیدے کا کوئی باب اور عنوان ہی نہیں ہے اس میں۔ تو یاد رکھیں ترتیب یہی ہے کہ اول ایمان کی اصلاح، عقیدے کی درستگی ہے، اس کے بعد عمل اور عبادت کی باری ہے۔ تو پہلے ملت کو سمجھنا ہوگا، پھر سنت کو سمجھنا ہوگا۔ پہلے حضرت ابراہیم کی ملت کو، پھر ابراہیم کی ادا اور سنت کو۔ اگر ملت کو قبول نہیں کیا، ملت ابراہیمی کو نہیں سمجھا، پھر سنت ابراہیمی تو عمل کا نام ہے، اس کے کرنے کا کوئی اجر اور فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ تب ہوگا کہ بنیاد وہ ابراہیم کی ملت کو سمجھ کے اس پہ قائم کرے گا، پھر اس پہ چل کر کے حضرت ابراہیم کی سنت حج کی صورت میں ہو، قربانی کی صورت میں ہو، اس کو پورا کرے گا۔ یہ اللہ کے ہاں قابل اجر ہوگا۔ اس لیے اول نمبر ملت کا ہے، ثانوی درجہ سنت کا ہے کہ عقیدہ پہلے ہے، عمل۔ تاریخ اسلام پہ نظر ڈال لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز اور ترتیب کو دیکھ لیں۔ مکی دور ہے ہجرت سے پہلے کتنے سال کا؟ 13 سال۔ مکی دور ہجرت سے پہلے کا کتنا ہے؟ 13 سال کا نبوت کا زمانہ، 13 سالہ مکی دور۔ اس میں صرف ایمان اور عقیدے پر محنت ہے۔ آپ یہ مضمون سنتے رہتے ہیں، صرف اشارہ۔
ایمان اور عقیدے پر محنت ہے. اس میں نماز فرض ہے، نفلی عبادت تو تھی لیکن نفلی تو اضافی اختیاری عبادت کا نام ہے. لیکن فرائض کا جہاں تک تعلق ہے اس میں نماز فرض نہیں تھی، روزہ فرض، زکوٰۃ کی فرضیت، حج کی فرضیت، جہاد کا اذن اور فرضیت نہیں تھی. یہ تمام احکام، فرائض، یہ عبادات یہ ہجرت کے بعد مکی دور سے ہیں. مکی دور کے آخر پہ معراج کے موقع پر نماز فرض تو ہو گئی لیکن اس کا با جماعت اور پورا اہتمام یہ بھی ہجرت کے بعد مدنی دور سے ہے. اور رمضان کے روزے ہجرت کے دوسرے سال سے یہ فرض کیے گئے. زکوٰۃ ہے، اسی طرح جہاد ہے، اور حج جو ہے یہ تو نامی ہجری کو جا کے فرض ہوا. یہ سب فرائض اور عبادات مدنی دور میں بعد میں ہے. اور پہلا جو 13 سال کا مکی دور ہے وہ صرف الایمان، اس پہ محنت ہے. رد کفر و شرک، بدعات، جہالت کا رد، توحید و سنت کی یلغار، اور اس پہ پورا زور اور محنت ہے. تو دین اسلام کی ترتیب بھی یہی ہے. اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف اور انفرادیت حاصل ہے کہ باقی نبیوں کی سب شریعتیں کیا ہو گئی؟ منسوخ. حضرت ابراہیم کی ان دو چیزوں کو کیا کیا؟ باقی رکھا، ملت کو بھی اور دوسرا سنت کو بھی. آخر کیوں؟ صرف یہی نہیں، پھر قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے تقریباً 25 سورتوں میں اللہ نے ذکر کیا. حضرت ابراہیم کا تذکرہ 114 سورتوں میں سے 25 سورتوں میں کہیں اجمالاً کہیں تفصیلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بار بار قرآن کریم کر رہا ہے. یہ انفرادیت، یہ خصوصیت، یہ شرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں ملا؟ اس کی کئی توجیحات اہل علم حضرات نے ذکر کی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے یہ تذکرہ اس لیے اتنا کثرت کے ساتھ کیا کہ حضرت ابراہیم انبیاء کی جماعت میں وہ عظیم الشان پیغمبر ہے کہ ان کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ انہی کی ذریت اور اولاد میں سے آئے. حضرت ابراہیم پیغمبر ہے، آگے دو بیٹے، حضرت اسماعیل پیغمبر، حضرت اسحاق بھی پیغمبر. آگے حضرت اسحاق کا بیٹا یعقوب پیغمبر، یعقوب کا بیٹا یوسف پیغمبر. یہ گنتے چلے جاؤ، حضرت اسحاق کی خاندان حضرت ابراہیم کی اولاد میں تقریباً 4,500 انبیاء ہیں. کتنے؟ جنہیں انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے. یہ 4,500 کم و بیش حضرت اسحاق جو بیٹا ابراہیم کا ان کی اولاد میں سے آئے. اب اس کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل کی نسل، ذریت، اولاد، خاندان چلتا رہا لیکن ان میں سے کوئی نبی نہیں آیا. حضرت عیسیٰ کے بعد اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. پھر اللہ نے حضرت اسماعیل کی لڑی کو رنگ لگایا، شان اور عظمت بخشی کہ اللہ نے نبی آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل، حضرت اسماعیل کی اولاد اور خاندان میں سے چن لیا، منتخب کر لیا. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی جب اولاد میں سے، بنو اسماعیل میں سے مبعوث ہوئے تو حضرت اسماعیل کے خاندان کا سر فخر سے بلند اور اونچا ہو گیا. تو یہ سب بعد کے انبیاء حضرت ابراہیم ہی کی اولاد
اور نسل میں سے آئے. اسی لیے حضرت ابراہیم کا لقب ہے جد الانبیاء پیغمبر، نبیوں کا دادا پیغمبر، نبیوں کا دادا پیغمبر. تو یہ شرف بھی حضرت ابراہیم کو حاصل ہے. اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے لقب بھی بڑا عجیب دیا. حضرت ابراہیم کو لقب دیا خلیل اللہ، اللہ کا خلیل. خلیل کا لفظی معنی دوست، ٹھیک کہا، لیکن اصل اس کی گہرائی میں اترے تو ہر دوست کو خلیل نہیں کہا جاتا. خلیل خلت سے ہے. اس دوست کو خلیل کہا جاتا ہے کہ جو اپنے محبوب کے حکموں پر، اشاروں پر، مرضی اور رضا پر سب کچھ قربان کر دے اور پھر بھی مسکرا رہا ہو، اس پہ افسوس اور پچھتاوا نہ ہو، افسوس اور پچھتاوا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خلیل. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری سیرت طیبہ کو دیکھیں کہ حضرت ابراہیم پر امتحان، ابتلا، آزمائش کی رب نے انتہا کر دی، پر ابراہیم نے بھی ہر آزمائش کو مسکرا کے پورا کر دکھایا کہ خود کائنات کا رب، خود ممتحن، امتحان لینے والا شاباش دیتا ہے. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. اللہ کریم فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کو اس کے رب نے ابتلا، آزمائش، طرح طرح کے امتحانات میں ڈالا. حضرت ابراہیم کو رب نے آزمانے میں حد کر دی، پر فاتمہن. حضرت ابراہیم بھی 100 میں سے 100 نمبر لے کر پوری طرح پاس اور کامیاب ہو گیا، ثابت قدم نکلا، پوری طرح کامیاب ہو گیا. فاتمہن. تو شاید یہ بھی وجہ ہے حضرت ابراہیم کا قرآن کریم اتنا کثرت کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے. ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ قرآن نے اتنا کثرت کے ساتھ کیوں کیا، ان کو یہ انفرادی خصوصیات کے ساتھ کیوں نوازا. اس لیے کہ حضرت ابراہیم اتفاقی پیغمبر ہے. کیا ہے؟ وقت مجھے اجازت نہیں دے گا کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے. حضرت ابراہیم کیا ہے؟ اتفاقی پیغمبر. کیا معنی اتفاقی کا؟ یہودیوں کا حال دیکھیں، سمجھنا بات کو. وہ اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ، حضرت عزیر علیہ السلام، ان کو ماننے کے دعوے دار ہیں، پر یہودی حضرت عیسیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ماننا تو دور کی بات ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ کا نسب بھی درست تسلیم نہیں کرتے، ان کا نسب بھی درست نہیں مانتے، تو حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. عیسائیوں کا حال دیکھیں، حضرت عیسیٰ کو ماننے کے دعوے دار ہیں، حضرت موسیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ایک کو مانتے ہیں، دوسرے کو نہیں مانتے. یہودی اور عیسائی دونوں ہمارے محبوب کو ماننے کے لیے تیار صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. ایک پیغمبر کو مانتے ہیں، دوسرے کو نہیں مانتے. وہ دوسرے کو مانتے ہیں، تیسرے کو نہیں مانتے. پر حضرت ابراہیم وہ پیغمبر ہے کہ جو اتفاقی پیغمبر ہے. بایمانہ کہ یہ سب طبقات اپنی نسبت جوڑتے تھے حضرت ابراہیم کے ساتھ، سب ماننے کے دعوے دار تھے. مشرکین مکہ دیکھو، آپ کے مد مقابل یہ 3 بڑی پارٹیاں تھیں. مشرکین مکہ، یہودی اور نصرانی، یہ 3 بڑی پارٹیاں دین اور مذہب کے نام پر. مشرکین مکہ کو دیکھو، ابو جہل اور اس کی پارٹی، یہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے ہیں. ہم کون ہیں؟ حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں، ہم ان کے طریقے اور نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام نے جب مکہ کو فتح کیا، بیت اللہ میں تشریف لائے، اللہ کے گھر کو معبودان باطلہ سے پاک کرنا شروع کیا، اور ایک ایک بت کو آپ گراتے چلے جا رہے ہیں.
حتیٰ کہ چلتے چلتے ایک ایسی صورت مجسمہ اور بت کے سامنے آپ پہنچتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرایا اور آنکھوں سے آنسو مبارک جاری ہونے لگے، اور آپ نے رو کر کے فرمایا کتنے کم بخت تھے یہ مشرک، اس پیغمبر ابراہیم کا بھی انہوں نے مجسمہ بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا جو ساری زندگی رب کی توحید کی صدا لگاتا رہا۔ وہ کون تھا؟ حضرت ابراہیم۔ یا سورت علی ابراہیم، اس سورت اور بت کو انہوں نے بنایا، تراشا حضرت ابراہیم کی صورت پر، ان کو سامنے رکھ کر مشرکین مکہ حضرت ابراہیم کی پوجا کرتے۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ایک اور بت کے سامنے پہنچے، اس کو حضرت اسماعیل کی صورت پہ انہوں نے بنایا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت پہ بنایا تھا۔ آپ نے اس کو بھی یہی کہہ کر کے توڑ دیا کہ اس کو سامنے رکھ کر یہ مشرکین مکہ حضرت اسماعیل کی پوجا کیا کرتے تھے، تو یہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے منسوب کرتے ہیں۔ یہودی وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے، عیسائی وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے، لیکن تینوں کی نسبت جھوٹی تھی۔ توجہ کریں تو میں بات مکمل کر سکوں۔ تینوں کی نسبت جھوٹی، نفاق، جھوٹ پہ مبنی نسبت تھی، یہ اپنے دعوے میں سچے نہیں تھے، اس لیے اللہ نے تینوں کا رد کیا، تینوں کا رد کیا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اور اخیر پہ فرمایا وما کان من المشرکین، اے یہودیوں ما کان ابراہیم یہودیا، میرا ابراہیم یہودیت پر نہیں تھا، تمہاری نسبت میرے ابراہیم سے جھوٹی ہے۔ ولا نصرانیا، میرا ابراہیم نصرانیت پر بھی نہیں تھا۔ عیسائیوں، نصرانیوں، تمہاری نسبت بھی ابراہیم سے جھوٹی ہے۔ وما کان من المشرکین، او مشرکین مکہ، میرا ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھا، تمہاری نسبت بھی جھوٹی ہے۔ یا اللہ تینوں کا رد کر دیا۔ پھر ابراہیم تھا کون؟ اللہ نے دو لفظوں میں تعارف کروایا، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَلَٰكِنْ كَانَ حنیفاً مسلماً، تفصیل آئے گی اپنے وقت پر۔ حنیف کا لفظ حنف سے، کس سے ہے؟ حنف۔ حنف کا معنی ہوتا ہے یکسو، الگ تھلگ ہونا۔ حنف کا معنی کنارہ، یکسو الگ تھلگ ہونا، علیحدہ ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا ابراہیم حنیف تھا، میری خاطر سب سے الگ ہو گیا۔ سب سے کیا ہو گیا؟ الگ ہو گیا۔ نہ سمجھ آئے تو سادے لفظوں میں اس کا معنی عرض کروں، میرا ابراہیم حنیف تھا، کیا معنی؟ میں اللہ کریم کی رضا کی خاطر سب سے تعلق توڑنے والا، ایک رب سے جوڑنے والا، سب کو میری خاطر قربان کر دینے والا، ترک کر دینے والا، چھوڑ دینے والا، سب کے ساتھ میری خاطر ٹکر لے لینے والا، اپنی جان پہ کھیل جانے والا، آگ میں کود جانے والا، باپ کو، اس کے گھر کو میری خاطر چھوڑ دینے والا، لیکن میرے ساتھ جو دوستی اور خلت کا تعلق قائم کیا اس میں ایک ذرا برابر بھی فرق اور اس پہ آنچ نہ آنے دینے والا، یہ ہے حنیفاً۔ نمبر دو مسلمان، نمبر دو مسلمان، مسلم اسی سے ہے مسلمان، اسی سے ہے۔ پہلے پارہ میں ہے اللہ نے ابتداءً حضرت ابراہیم سے فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم، جب فرمایا ابراہیم کو اس کے رب نے اسلم، سر جھکا دو، فرما بردار بن جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر عرض کیا قال اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین، آئے کائنات کا رب، میں ایسا تیرے سامنے مسلم بن کے رہوں گا، تیرا حکم بعد میں آئے گا، میں پہلے سر جھکا لوں گا۔
میں پہلے سر تسلیم خم کر دوں گا، آپ کا حکم بعد میں پہنچے گا۔ اب اس معنی کو لے کر، ابراہیمی صفت کو لے کر، پورے ابراہیم کی سیرت طیبہ پہ نظر ڈال کے دیکھے، حضرت ابراہیم اس آئینے میں پورا اترتا ہوا نظر آتا ہے، اسم با مسمہ بنتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو بھی ابراہیم کو حکم آیا، حکم بعد میں پہنچا، ابراہیم پہلے سر جھکائے ہوئے۔ کوئی کم آزمائشی آئی، کوئی کم آزمائشی آئی، 86 سال تک اللہ سے بیٹا مانگتا ہے، صرف اشارہ، بیٹا مانگتا ہے۔ 86 سال تک میرے رب نے اپنے در پہ رلایا، روتا رہا، مانگتا رہا، اخیر عمر میں جا کر بیٹا اسماعیل دیا۔ ذرا تصور کیجئے، ابھی وہ ماں کی گود میں ہے، چند دنوں کا ہے، اللہ نے حکم دے دیا، اب اس بچے کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں، پیار کرنے کی اجازت نہیں، دل بہلانے کی اجازت نہیں ہے، جاؤ اس بچے کو بھی دودھ پیتا ہے، اس کی ماں مائی ہاجرہ کو بھی ویرانے میں وہاں جا کر چھوڑ کے واپس آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم چل کھڑا ہوتا ہے، اپنی گھر والی مائی ہاجرہ کو، دودھ پیتے بچے کو اس وادی کے اندر چھوڑ کے آ جاتا ہے، اور واپس مڑ کے دیکھنے کو بھی تیار نہیں۔ پھر یہی بچہ جب ساتھ چلنے پھرنے، بھاگ دوڑ کے قابل ہوتا ہے، 8-9 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، حضرت ابراہیم کی دل کی رونق بنتا ہے، اس کے گھر کی زینت بنتا ہے۔ رب خواب میں حکم دیتا ہے، چھری ہاتھ میں لو اور بیٹے کو ذبح کرو۔ بیٹے کو کیا کرو؟ پیٹوں والو، یہ کہنا اور سننا آسان ہے، پر اس کے لیے تیار ہو جانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ حضرت ابراہیم کو حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو، اور حکم براہ راست وہی نہیں بھیجی، حکم بھی خواب میں دیا، لیکن پیغمبر کا خواب وہی کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ نتیجہ کیا نکلا؟ بڑا امتحان آیا، یوں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، حضرت ابراہیم سے پہلے اس کائنات میں کسی پر بیٹا ذبح کرنے کا حکم اور یہ امتحان کائنات میں کسی پر نہیں آیا، اور حضرت ابراہیم کے بعد بھی ایسا نمونہ قیامت تک کوئی پیش کر سکتا نہیں ہے۔ پوری انسانیت میں، تاریخ انسانیت میں یہ منفرد انوکھا امتحان آیا۔ یا اللہ نتیجہ، رزلٹ کیا نکلا؟ فرمایا فلما اسلما، فلما اسلما، دونوں باپ بیٹا، ایک نہیں، اسلما وہی ہے نا مسلم، دونوں تیار ہو گئے بیٹا ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے، باپ ذبح کرنے کے لیے۔ یہ معنی ہے مسلمان، ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینے والا۔ فرمایا یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین مکہ، تمہاری نسبت جھوٹی ہے، تم ابراہیمی نہیں، ابراہیم تمہارے طریقے پر نہیں تھا۔ اللہ نے تینوں کا رد کر دیا، 2 لفظوں میں حضرت ابراہیم کا اجمالاً تعارف کروا دیا، اور فرمایا اب سنو، میں تمہیں بتاؤں کہ سچا ابراہیمی ہے کون، سچا ابراہیمی ہے کون۔ وہ بھی 3 جماعتوں کا ذکر کیا، اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، تمہید ہو گئی، بات یہاں سے شروع کرنی تھی، خطبہ میں آیت بھی یہی پڑھی ہے، لیکن آئندہ جمعہ انشاءاللہ، یہ جو اب چند جمعے ذوالقعدہ کے چلیں گے انشاءاللہ، اسی ملت ابراہیم پر تفصیلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، واقعات اور ان کا تذکرہ آئے گا، جو ہم سب کے لیے سمجھنا بحیثیت مسلمان ہونے کے لازمی ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے ذوالقعدہ ذوالحج شروع ہوگا، تو اس میں حج کے متعلقہ بعض مسائل اور قربانی کے مضامین کو ذکر کیے جائیں گے۔ آپ دوستوں سے خصوصیت کے ساتھ گزارش کروں گا، جو ساتھی سستی اور غفلت کرتے ہیں اور دیر سے پہنچتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ بر وقت مسجد میں آنے کی طبیعت اور مزاج بنائیں۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ، کوشش کریں کہ 1 بجے مسجد میں آ جائیں، تاکہ بات کو شروع سے سمجھیں گے تو کچھ پلے پڑے گا، ادھوری بات سننے سے
بات کچھ سمجھ نہیں آتی، شروع کہاں سے ہوئی، مقصد کیا تھا، مضمون کیا چل رہا تھا، تو سب ساتھی کوشش کریں، یہ اہم مضامین ہیں، ہم سب کے لیے سمجھنے ضروری ہے، تو اس میں تھوڑی سی آپ وقت کی پابندی کریں گے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔